الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معراج کا ذکر اس کے پہلے آڈیو میں آپ نے سماعت فرمایا ہے اور سن رہے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 50 وقت کی نماز ہم پر فرض فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو 50 نمازوں سے کم کرنے کا مشورہ دیا اور آپ 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور 5 کر کے 45 وقت کی نماز معاف کر دی گئی، ہٹا دی گئی، صرف 5 وقت کی رہ گئی. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، حضور جاتے رہے، اللہ تبارک و تعالی 5 نمازیں کم کرتا رہا. ایک ساتھ ساری 45 کم کیوں نہ کر دی گئی؟ اس میں بھی بڑا عشق والا، محبت والا نقطہ علماء نے پیش کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کلام سے تو نے مجھے سرفراز فرما دیا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک انظر الیک. حکم ہوا تھا، آیت نازل ہوئی تھی، ارشاد پاک ہوا تھا لن ترانی، تو کبھی نہیں دیکھ سکے گا اے موسیٰ، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکے گا. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، کلیم اللہ کا لقب آپ کو ملا ہے، پر حبیب اللہ کی شان کچھ اور ہے. طویل واقعہ سب کو پتہ ہے کہ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے تجلی محترم اپنی ڈالی اور وہ پہاڑ جو ہے لرز گیا، سرمے کی طرح سے ہو گیا، بالکل آپ بھی بے ہوش ہو گئے. ایک تجلی، ایک ذرا سی جھلک آپ برداشت نہیں کر پائے، پہاڑ نہیں دیکھ سکا. اب وہ کیا معاملہ تھے، وہ مطلب کیسا تھا، کیا تھا، وہ تو ڈیٹیل موسیٰ علیہ السلام جانے اور اللہ تبارک و تعالی جانے. ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ قرآن کی آیتیں ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خواہش جو تھی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پوری فرمائی کہ موسیٰ وہاں تو تم نہیں دیکھ سکے، لن ترانی. یہاں جب میرا حبیب جب آئے گا شب معراج میں تو تم چھٹے آسمان پر رک جانا اور میرے حبیب کو بھیجتے رہنا، اور میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری زیارت کرتا رہے گا. جب وہ لوٹے گا تم اس کی آنکھوں میں میری تجلیات کو دیکھتے رہنا. کیا پیارا نقطہ علماء کا ہے کہ تمہاری یہ خواہش بھی وہاں پوری ہو جائے گی. وہ مجھے دیکھ کر آتا رہے گا، تم اس کی آنکھوں میں میری تجلیوں کو دیکھ کر اپنی خواہش بھی پوری کرتے رہنا. تو یہ نقطہ یہاں پر تھا کہ بار بار آتے رہے، جاتے رہے. 9 مرتبہ بھیجا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے اور بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس لوٹتے رہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے اس ارمان کو، اپنے اس تمنا کو پورا فرماتے رہے. تو محبت والوں کی شان ایسی ہی ہوتی. محبت والے محبت والا نقطہ ہی نکالتے ہیں. جس میں انبیاء کی شان ہو، اللہ والوں کی محبت جس میں ظاہر ہو، ویسے ہی نقطہ نکال. اور جو بے ادب گستاخ ہوتے ہیں وہ تو اسی کو ایک شاعر نے بڑے، ان کا نام مجھے پتہ نہیں ہے، بڑا ہی پیارا قصیدہ ہے وہ، لن ترانی کہتے ہیں ہرگز نہیں دیکھ سکے گا.
لن جو ہے فیوچر کے لیے تھا، ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. اور حضور کا ارشاد پاک ہے من رآنی رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اس پہ علماء دو فرماتے ہیں کہ حق سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے یا پھر سچ، یعنی کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے سچ میں مجھے ہی دیکھا، چاہے خواب میں ہو چاہے حقیقی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ شیطان آپ کا روپ نہیں ڈھال سکتا. خواب میں بھی اگر زیارت پاک ہو رہی ہے تو یہ بے شک حضور ہی ہے، شیطان کبھی آپ کا روپ نہیں لے سکتا. تو یہ حضور نے فرمایا من رآنی رأى الحق. اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ لن ترانی. تو شاعر بڑا پیارا کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے سنا کہ طور پر آپ کوہ طور پر گئے اور وہاں سے معاملات ایسا ہوا. تو شاعر کہتا ہے طور پر رفعت لا مکانی کہاں. رفعت کہتے ہیں بلندی کو. کوہ طور جو ہے بہت بلند ہے، اونچا ہے، بلند پہاڑ ہے، لیکن اس کی رفعت، اس کی بلندی اپنی جگہ، اور اس کی بلندی کو لامکاں کی بلندی سے کیا واسطہ؟ کوئی واسطہ نہیں. لامکاں کہتے ہیں جہاں مکان ادھر ادھر سب ختم، جہاں اللہ تبارک و تعالی ہے اس کے حبیب ہے وہاں مکان ہی نہیں ہے. اللہ مکان کی قید سے آزاد ہے. اللہ کو مکان میں بتانا یہ کفر ہے. مکان میں تو وہ ہو جو جسم رکھتا ہو. اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو لامکاں پر، تو لامکاں کی بلندی اور کوہ طور کی بلندی ڈفرنس سب کے سامنے ہے. کوئی مماثلت ہے ہی نہیں، کوئی سملیرٹی ہے ہی نہیں. لامکاں کی بلندی اپنی جگہ پر ہے، رفعت کہتے ہیں. تو طور پر رفعت لا مکانی کہاں. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا؟ لن ترانی. اور حضور نے کیا فرمایا؟ من رآنی. طور پر رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رآنی کہاں. جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے، آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے. کتنا پیارا ہے، نقطے نکالے جاتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک بات، ایک نقطہ یہ ہوا. دوسرا نقطہ ایک اور یہاں پر ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے 50 فرض کی. موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا واپس، 45 نمازیں کم ہوئی، 5 بچیں 5 وقتوں کی. تو 45 نمازیں جو کم ہوئی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے کم ہوئی ہیں. آپ نے مدد فرمائی اس امت کی، حضور کی بارگاہ میں اپنا مشورہ پیش کیا اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اور 45 نمازیں کم ہوئی. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد فرمائی. صاف ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، رسول اللہ ہے، نبی اللہ ہے، پر اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے. تو یہ جو کہتے پھرتے ہیں ہر چیز میں اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد لو، اللہ سے مدد لو، غیر اللہ سے مت مانگو، تو ان کو چاہیے کہ پوری 45 ساتھ میں پوری 50 پڑھیں، کیونکہ جو 45 کم ہوئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے کم ہوئی ہیں، ان کی استعانت سے کم ہوئی ہیں. اللہ نے 50 فرض کی تھی، تم اللہ والے بنتے ہو نا، تو اللہ کی دی ہوئی 50 کو پوری کی پوری 50 پڑھو. ہم الحمدللہ اللہ والے بھی ہیں اور اللہ والوں کے ماننے والے بھی ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے جو 50 فرض کی، اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45 ہم پر سے معاف فرما دی. تو ہم 5 پوری پڑھتے رہیں گے. ہم وسیلے کے ماننے والے ہیں، ہم استعانت کے ماننے والے ہیں. یہ ہمیں پڑھنا چاہیے. تمہارے یہاں تو شرک ہے، بدعت ہے، تو تم کیوں پوری 45-50 نہیں پڑھتے؟ تم پوری 50 پڑھو. غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. اللہ سے مانگو، اللہ سے ہی مدد لو. لو مدد. یہاں پہ کیوں غیر اللہ کی مدد کو قبول کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے مدد فرمائی اور ہم پر سے 45 کم ہوئی. تو پتہ چلا کہ آج جو 45 کم ہے، جو 5 پڑھ رہے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کے رسول کی مدد کا صدقہ ہے کہ ہم 5 پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ. تو پتہ چلا ہمارے عقیدے بالکل حق ہیں، ہم بالکل صحیح ہیں. اللہ اپنے پیاروں کے صدقے میں کرم فرماتا ہے، اللہ کے پیارے ہماری مدد فرماتے ہیں. اس میں کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے. حقیقی مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کے
اس کی عطا سے، اس کے اذن سے الحمدللہ اس کے پیارے بھی مدد فرماتے ہیں. یہ عقیدہ ہمارا ہے الحمدللہ. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 50 نمازیں فرض کر دی، حضور اکرم 45 کم کرا کر 5 واپس لے کر لوٹنے لگے، تو ارشاد پاک ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا قول بدل نہیں سکتا، اے محبوب آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوں گی. نمازیں تو وہ 5 پڑھیں گے، مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں کے بدلے پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا. سبحان اللہ. اے امت محمدی قربان جاؤ اپنے حبیب پر، اپنے رسول پر، کہ ان کے صدقے میں تم پر کتنے بڑے انعامات لگاتار ہو رہے ہیں، لگاتار تم پر کرم کی بارشیں ہو رہی ہیں کہ تم 5 نمازیں پڑھ لو، تمہیں 50 وقت کی نمازوں پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا نقطہ نماز، نقطہ نماز یہاں سے نکالا گیا ہے کہ 5 کے آگے صرف ایک نقطہ لگا دیا، ایک نقطہ. 5 50 بن پڑھو 5 اور ثواب ملے 50 کا الحمدللہ. تو معراج میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم ملکوت کی سیر فرمائی، برزخ کو دیکھا جہاں پر عذابات ہو رہے تھے جو گناہ گاروں کے، بے نمازیوں کے، جھوٹ بولنے والوں کے، چغل خوروں کے. اب وہ سب جاؤں تو بہت ڈیٹیل ہے، بہت کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، ساری چیزیں حضور نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائی. اعلیٰ حضرت نے اس پر بہت پیارا قصیدہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، لکھا ہے، قصیدہ معراجیہ، اور بڑا یعنی کہ محبت بھرا ہے. وہ اپنی تمناؤں کو ایسے ظاہر فرمایا ہے کہ آدمی دھیان سے سنے تو بالکل محبت پیدا ہو جائے. 1-2 اشعار جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں میں اس کے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. خدا ہی دے صبر جان عالم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. خدا ہی دے صبر جانب غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. اللہ غنی. کاش، خیر وہ تو بہت بڑی بات ہے. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعات اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کا مشاہدہ فرما کر براق پر سوار ہو کر نمازوں کا تحفہ لے کر واپس مکۃ المکرمہ تشریف لائے. اور یہ سب کچھ ودن سیکنڈز ہوا، یعنی بالکل وقت کو جیسے یہاں روک دیا گیا تھا. سب کچھ ہونے کے بعد حضور تشریف لائے. راستے میں وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قریش کا قافلہ بھی آپ نے دیکھا. ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر، چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا، آپ نے آرام فرمایا اور صبح کو بیدار ہوئے. اور جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو روسائے قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض اندھوں نے، دل کے اندھوں نے آپ کو جھوٹا کہا، بعض نے مختلف سوالات کیے. اکثر جو وہاں قریش کے جو رئیس تھے وہ کئی بار بیت المقدس گئے تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں، مسجد اقصی کبھی نہیں گئے. تو یہ جا کر آئے ہیں، بول رہے ہیں، تو
ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں واقعی گئے ہیں کہ نہیں. تو امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار، اس کی محرابوں کے بارے میں کیا بنا ہے، کیسا رنگ ہے، یہ ہے، وہ سارے سوالات کرنا شروع کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر پھر اپنا کرم فرمایا. فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا. سامنے بیت المقدس بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. قریش جو پوچھتے آپ دیکھ دیکھ کر جواب دیتے رہے. بالکل جو یہ سوچ رہے تھے کہ محمد جھوٹا ہے، ساری ان کی معاذ اللہ رب العالمین ان کی جو ہیکڑی تھی سب کچھ وہاں پر نکل گئی. یہاں پر یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ صدیق اکبر سے لوگوں نے، ابوبکر صدیق سے کہا جا کر کے تمہارے دوست تو اب بالکل یعنی معاذ اللہ پاگل ہو گئے. کیا بول رہے ہیں کہ میں بس گیا رات میں ادھر بیت المقدس گیا، وہاں سب یہ سب کیا، نماز پڑھی، پھر آسمانوں پر گیا، وہاں پہ اللہ کو دیکھا، وہاں سے واپس آیا، اور سب کیا کیا بول رہے ہیں دیکھو. اور یہاں پہ رات میں گیا، اور بیت المقدس جانے میں تو مہینوں کا سفر ہے، وہاں کیسے ہو سکتا ہے. وہ بالکل چلے گئے ان کا یعنی کہ پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی پوچھا کیا انہوں نے ایسا کہا. سب نے کہا ہاں وہ ایسے ہی بول رہے ہیں. تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو بے شک یہ سچ کہا ہے، وہ ضرور گئے ہیں اور ضرور یہ ساری باتیں سچ ہیں. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براق پر تشریف لے گئے. براق بیت المقدس سے آسمانوں تک، آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر تشریف لے گئے، اور آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازو پر، اور پھر وہاں سے قاب قوسین جو ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے سرفراز ہوئے، وہاں تک حضور اکرم رف نامی سواری پر تشریف لے گئے. یہ تفسیر روح المعانی میں نقل ہے. تو یہ معراج کا سفر جو ہے یہاں پر اس کتاب میں ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے معجزات کا ذکر آگے کے آڈیو میں سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مکمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سن کر یاد رکھنے کی آپ کو اور مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.